صدقہ فطر کے دو فوائد، صدقہ فطر کے دو فوائد۔ ایک فائدہ کیا ہے کہ غریب غرباء کا جو ہے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ بھی عید میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب عید خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن میں انسان جو ہے تو خفا ہو، یہ کوئی مناسب نہیں، اس لیے صدقہ فطر دے کر جو ہے تو ان کی جو ہے تو کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تو ہمدردی ہو جاتی ہے، اور ان کا جو ہے تو کیا ہے کہ بھائی عید میں ہمارے ساتھ شمولیت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے جتنا اس سے بڑا دوسرا فائدہ ہے۔ ہم جو ہے تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر کے، دوسروں کو پیسے دے کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ایک مقصد اس کا اور بھی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کے اندر اس سے جو ہے تو کیا ہو جاتی ہے، کبھی لغو باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی اس سے جو ہے تو کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جو ہے تو کہیں جھگڑا کر دیتا ہے، اس سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے سے وہ کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے، وہ کمی کوتاہی جو ہے تو کیا ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس اعتبار سے جو ہے تو کیا نام ہے کہ ہمیں اس دوسرے مقصد کی طرف جو ہے تو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے کہ غریب کو میں دے رہا ہوں اس کی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جو میرے روزے کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کو جو ہے تو کیا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگ بھی دیں جو کہ اچھے، اس سے جو ہے ان کے مالی حالات اچھے ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ہر صاحب نصاب شخص پر، ہر اس شخص کا جو ہے تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جس کی وہ پرورش کرتا ہے، یعنی ہر نابالغ شخص جو اس کا نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر باپ پر جو ہے تو کیا ہے، واجب ہے، باپ پر۔ اور یہ باپ پر ہر اس جگہ کے اعتبار سے واجب ہے جہاں پر وہ باپ رہائش پذیر ہے، جہاں پر وہ شخص ادا کرنے والا، یعنی وہ باپ جو اس بچے کا ہے وہ جس جگہ پر رہائش پذیر ہے اس جگہ کے اعتبار سے جو ہے تو کیا ہے اس پر واجب ہے۔ اگر وہ سعودی عرب کے اندر ہے تو سعودی عرب کے اعتبار سے جو ہے تو اپنے بچے کا جو ہے تو نابالغ بچے کا صدقہ فطر جو ہے تو ادا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے تو وہ عراق کے اندر ہے، اسی طرح جو ہے تو وہ جس جگہ پر بھی ہے، دبئی کے اندر ہے، تو وہ ہر اس جگہ کا جو ہے ان کے مطابق ادا کرے گا جہاں پر وہ خود رہائش پذیر ہے، لیکن صرف نابالغ کی بات ہے۔ اب اگر وہ دبئی کے اندر ہے اور اپنی بیوی کا ادا کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کا، تو بیوی کی ذمہ جو ہے تو خود چونکہ واجب ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے تو کیا نام ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر یہاں کے حساب سے بھی ادا کر سکتا ہے، یہاں کے حساب سے بھی جو ہے تو کیا کر سکتا ہے، اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ستیلی، آج کسی نے جو ہے تو یہ مسئلہ پوچھا کہ بھئی ستیلی اولاد کو جو ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے کہ بھئی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک انتہائی مطلب ہے کہ اخلاق والی جو ہے تو بات ہے کہ بھئی یہ کہہ دیا جائے کہ سوتیلی اولاد، ورنہ عمومی اعتبار سے اگر جہاں ہم دیکھتے ہیں تو سوتیلی اولاد کے ساتھ لوگ بہت زیادہ جو ہے کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یا جو ہے تو ان کے ساتھ سختیوں سے پیش آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اچھے جو ہے تو وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے جو مسئلہ چلتا ہے، اب یہ ایک اچھا سوال ہے، سوتیلی اولاد کا جو کیا ہے صدقہ فطر ستیلی اولاد کو دیا جا سکتا ہے یا سوتیلی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو سوتیلی اولاد کو اگر ماں ستیلی ہے تو دے سکتی ہے، اگر باپ ستیلا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن باپ اپنے سگے بیٹے کو، ماں اپنے سگے بیٹے کو، باپ اپنے سگی بیٹی یا اس کو یہ جو ہے تو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ہاں ماں کا جو ہے تو ماں کی طرف سے ستیلا ہے، باپ جو ہے تو یعنی ماں کا ستیلا بیٹا ہے، ماں کا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے، ماں کا ستیلا بیٹا ہے، ستیلی ماں ہے اس کی، وہ اس کو جو ہے تو کیا کر سکتا ہے، صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اس طرح باپ کا جو ہے تو کیا ہے کہ بھئی ستیلا بیٹا ہے تو وہ اس کو جو ہے تو کیا کر سکتا ہے، صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اس طرح بیٹا اپنے ستیلے باپ کو صدقہ فطر دے سکتا ہے، اسی طرح جو ہے تو بیٹا جو ہے تو اپنی ستیلی ماں کو جو ہے تو کیا ہے، صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اصل میں اس میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصول اور فروع کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اپنے اصول اور فروع، یعنی وہ لوگ جن سے یہ پیدا ہوا ہے اور وہ جن جو اس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو آدمی صدقہ فطر نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو صدقہ فطر آدمی